السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم صدر جلسہ و ذمہ داران مسجد اور دیگر نوجوانان اسلام اور پیارے بچوں، آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی خوشی کا و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم جشن یوم آزادی منانے بیٹھے ہوئے ہیں اور منا رہے ہیں۔ الحمدللہ پرچم بھی لہرایا گیا، قومی ترانہ بھی پڑھا گیا اور بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور پیارا پروگرام پیش کیا۔ یہ خوشی ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہر آدمی کے اندر فطری چیز ہے۔ یہ کسی کے بولنے سے یا کسی کے بتانے سے یا کسی کو بتانے کے لیے خوشی نہیں آتی۔ یہ جشن دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ جشن منانے کی چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جشن منانا۔ کچھ فرقہ برس طاقتیں فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جنگ آزادی نہیں مناتے، مسلمان یوم جمہوریہ نہیں مناتے، مسلمان یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، فلاں گیت نہیں گاتے، وندے ماترم نہیں پڑھتے، یوگا نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں، اشتعال برپا کیا جاتا ہے، فتنہ برپا کیا جاتا ہے۔ یقین مانیں ایک ہندوستانی کو ہندوستانی ہونے کے لیے ان چیزوں کا اظہار کوئی لازمی یا ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں خود بخود ہر ہندوستانی کے دل میں ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات سے خوشی ہے کہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے اور ماشاءاللہ ہم سب آزاد ہیں۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ہی زندگی بسر کریں گے اور آزادی ہی کی حالت میں ہمیں موت بھی آئے گی۔ کسی کی غلامی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوتا ہے، وہ کسی کا غلام یا نوکر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو عمل ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے، سب سے زیادہ پسند۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا بڑے کا غلام نہیں، کوئی کالا گورے کا غلام نہیں، کوئی غریب مالدار کا غلام نہیں، کوئی نوکر کسی حاکم کا غلام نہیں۔ سب ایک دوسرے کے خدمت گزار ہیں، سب ایک دوسرے کے نگران کار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مالک ہو گیا دوسرے غلام ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، آزادی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارا ہندوستان بھی جہاں رنگ برنگ کے پھول تھے، کئی مذہب کے ماننے والے تھے، صدیوں سے یہاں گرچہ مسلمانوں نے حکومت کی ہو لیکن ہر مذہب کے ماننے والے بڑے امن کے ساتھ بڑے پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی جیسا کہتے ہیں 13 سنچری میں لاسٹ میں ہندوستان میں انگریزوں کے قدم آنا شروع ہوئے، پڑنا شروع ہوئے، تو وہیں سے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ پھر وہاں سے اس نے اپنے جڑیں مضبوط کی، کسی غداروں کے سہارے ہندوستان کے کونے کونے میں اس نے اپنے قدم جمائے، پر پھیلانا شروع کیا۔ تو اسی وقت سے جو بڑے حکمران تھے، دیندار، عالم اور سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والے جو مسلمان حاکم تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ انگریز کے آئندہ کیا عزائم ہیں۔ 1707 عیسوی میں تقریباً عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا اور اعلان کیا تھا ہندوستان میں کہ اب انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا ضروری ہے۔ پھر کسی غداری کی وجہ سے، بے وفائی کی وجہ سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ تو پھر کلکتہ سے تقریباً 1750 عیسوی میں سراج الدولہ نامی مسلمان حکمراں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے تقریباً ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، برابر لڑتے رہے۔ تو کلکتہ میں سراج الدولہ ہیں، تو
تو یہاں ریاست کرناٹک دکن میں میسور میں حضرت حیدر علی ہیں، پھر ان کے فرزند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ برابر جو ہے انگریزوں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا۔ پھر جب ٹیپو شہید کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے، تو انگریز نے ایک دم فخر سے ہاتھ مضبوطی سے مٹھی تھما کے یہ کہنے لگا کہ جیسے ٹیپو شہید ہوا ہے اب ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں ہندوستان سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو یہاں تک کی کوششیں چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ پیش آئی، وہاں بھی جو ہے مسلمانوں کو، ہندوستانیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 1888 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جو دراصل ہندوستان کے آزادی ہی کی خاطر بنیاد رکھی گئی۔ ایک طرف اسلام کی حفاظت تھی تو دوسری طرف ملک کو بچانا تھا انگریزوں سے، یہاں سے انگریزوں کو بھگانا تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے بعد برابر جو ہے مسلمان علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، جو علماء کے لیڈر ہوں اور رہبر ہوں، انگریزوں کے خلاف برابر جو ہے برسر پیکار رہے۔ جی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کو فراموش کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت سے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ سراج الدولہ کے نام سے لے کر آخری فہرست میں اگر 1947 میں کسی مسلمان لیڈر کا نام دیکھتے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ملتا ہے، پھر مولانا محمد علی جوہر کا نام ملتا ہے، جی اسی طرح عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، جنہوں نے برابر ہندوستان کو بنانے میں، سنوارنے میں کوشش کرتے رہے۔ پھر اسی طرح جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہندوستان کے رہنے اور بسنے والے دیگر لیڈر رہنما ہیں، آپ کسی بھی لے لیں، راجاؤں کے نام لے لیں یا کسی ہمارے 1947 کے دور کے 19ویں صدی کے لیڈروں کے نام لے لیں، جیسے بابوچی کا نام ہے، مہاتما گاندھی کا نام ہے، نہرو کا نام ہے اور دیگر بابا امبیڈکر کا نام ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ سب ایسے لیڈران ہیں جو انصاف پسند تھے، انہیں فرقہ واریت پسند نہیں تھی۔ وہ خود گاندھی جی جو ہے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہندوستان تو انگریزوں سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن ابھی عدم مساوات، ابھی فرقہ واریت کے خلاف جنگ لڑنا باقی ہے۔ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ فرقہ واریت کی بیج بو دی گئی ہے۔ انگریز تو زمین چھوڑ کے چلا گیا، لیکن زمینوں میں، ہندوستان کی زمین میں اس نے اپنی گندگی جو ہے، گندگی کے داغ، گندگی کے نقوش چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے مثال کے طور پر سفید کپڑے میں غلاظت لگ جاتی ہے تو دھو دینے سے غلاظت تو نکل جاتی ہے، لیکن چند دنوں تک غلاظت کا دھبا باقی رہتا ہے۔ تو جنگ آزادی میں 1947 میں انگریز کو تو ہم نے بھگا دیے، لیکن انگریز کے اثرات، انگریز کی جو ذہنیت، انگریز کی جو اس کے نقوش تھے وہ آج تک بھی باقی ہیں۔ اسی نے فرقہ واریت پیدا کی، اسی نے سب سے پہلے ہندو مسلمان کو لڑایا، پھر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، فرقہ واریت پیدا کی اس نے، کہیں دیوبندی کہا، کہیں بریلوی کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کہا، پھر مسلمانوں کے رگ و ریشے میں اس نے فرقہ واریت پیدا کی اور آپس میں لڑا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ جی عوام اور علماء میں لڑا دیا، لیڈروں میں اور عوام میں لڑا دیا۔ فرقہ واریت کی اس نے ایسے بیج بوئی کہ رگ رگ میں یہ فرقہ واریت بس گئی ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان ہمارا انگریزوں سے آزاد ہوا ہے، فرقہ واریت سے بھی آزاد ہو جائے، اس طرح کی شر پسندی سے آزاد ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ کھونا پڑے گا، پھر مسلمان اور ہندو کو یہ کھونا پڑے گا، اور تمام ہندوستانیاں اگر یہ کھو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس ہندوستان میں نہ جانے کی بات کر سکتی ہے، نہ ادھر آنے کی بات کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہندوستانی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اور وہ ہندوستان کی مٹی سے بنا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہندوستان کی مٹی میں ہی دفن ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام باہر سے آیا ہے، تو یہ سمجھ لیے کہ مسلمان بھی باہر سے آئے ہیں۔ مسلمان باہر سے نہیں آئے، اسلام تو آیا الحمدللہ جی عرب سے، لیکن ہندوستانیوں نے اس اسلام کو سینے سے لگایا، اسلام کو قبول کیا، مسلمانوں کا استقبال کیا اور خود مسلمان ہوئے، دل و جان سے اس مذہب کو مانا
اور آج تک مان رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان بھی باہر سے آئے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں وہ جانے جانا ہے کہ رہنا ہے، لیکن جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں جئیں گے، انشاءاللہ ہندوستان میں ہی مریں گے۔ ہمیں ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے، ان فرقہ واروں کو دکھانے کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وندے ماترم پڑھنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں یوگا کرنے کی۔ ہمیں کرنا ہے تو کریں گے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے۔ ان کے دکھانے کے لیے ہمیں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، ہم ہندوستانی ہیں، یہاں جنم لیے ہیں، یہی ہماری موت ہوگی۔ کسی کے کہنے سے نہ آئے ہیں، نہ کسی کے کہنے سے یہاں جانے کی بات ہوگی۔ ہم یہاں پیدا ہوئے، ہم یہی رہیں گے۔ تو ہندوستان آزاد ہوا ہے، ماشاءاللہ ہم سب کو خوشی ہے۔ یہ کسی کے بتانے کی خوشی نہیں ہے، یہ خود دل سے پیدا ہونے والی خوشی ہے، جو کیفیت ہے اسی کو خوشی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر سال ہم جہاں کہیں بھی رہے جشن آزادی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مناتے رہیں گے۔ اور یہ کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں ہندوستانی ہونے کے لیے، اگر نہ بھی ہو تو ہم ہندوستانی ہیں۔ لیکن یہ خوشیاں یوم جمہوریہ کی، اسی طرح آزادی کی، یہ جو خوشیاں ہیں یہ ہماری اپنی خوشیاں ہیں، یہ کسی کے دکھانے کے دانت نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے دانت ہیں، یہ اپنی خوشی ہے۔ تو یہ فرقہ واریت، کوئی بھی فرقہ ہو، نام پارٹی کا لینا مناسب نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی فرقہ واریت ہو، جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، یا ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرو، یہ ہمیں پیش کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم یہاں کے پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے ہماری موت ہوگی، اسی مٹی میں ہم ملیں گے۔ اب رہی بات مسلمان جن گنا نہیں پڑھتے، یا مسلمان وندے ماترم نہیں پڑھتے، تو اس کا ہمارے علماء نے صاف جواب دیا ہے کھلم کھلا کہ جن گنا میں یہ جو ترانہ ہے قومی ترانہ، ہمیں بھی قبول ہے، منظور ہے، پڑھنے کے لیے تیار ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ بس اس میں کچھ الفاظ ہیں، جیسے سندھ کا لفظ ہے، سندھ تو ہندوستان میں ہے نہیں، تو اس میں سندھ کا لفظ آیا ہے۔ ہم نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ سندھ کا لفظ نکال دیں، تو جن گنا من ہم بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سندھ ہندوستان میں نہیں ہے، وہ پڑوس ملک میں ہے، اس لیے اگر وہ نکال دیں تو ہم بھی مدرسوں میں جن گنا من پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ وندے ماترم نہیں پڑھتے، تو وندے ماترم میں جو لفظ ہے وندنا کا معنی ہے پوجا کرنا، اور وہاں دھرم سے، یعنی ہندوستان کی مٹی سے پوجا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہندوستان کی مٹی سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان کی مٹی سے ہمیں فخر ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس کی پوجا بھی کریں۔ پوجا تو ہم اپنے نبی کی نہیں کرتے، مٹی کی کیسے کریں گے؟ نہ ہم کسی نبی کی کرتے ہیں، نہ کسی ولی کی کرتے ہیں، پوجا تو صرف اور صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ تو یہ اگر وندنا اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہندوستان کی مٹی سے محبت نہیں ہے، ضرور محبت ہے۔ بات بس اتنی ہے کہ آپ وندنا نکال دو، ہم بھی کھڑے ہو کے وندے ماترم پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمیں اس نظم سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دو چار الفاظ ہیں جو شرک کے ہیں، جو اسلام مخالف ہیں، اگر وہ ہٹا دیے جائیں تو وہ بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے مسلمان یوگا نہیں کرتے، مسلمان یوگا کیوں نہیں کرتا؟ ضرور کرتا ہے، کرنے کے لیے تیار ہیں، بس اس یوگا میں سے سوریہ نمسکار نکال دو، اس لیے کہ مسلمان کسی سورج کی پوجا نہیں کرتا۔ سوریہ نمسکار نکال دیں گے تو ہم بھی یوگا کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح جو چیزیں اسلام مخالف ہیں اگر وہ ہٹا دیے جائیں تو مسلمان بھی ان بھائیوں کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو کر قومی ترانہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے، سارے نظم پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بہرحال پھر بھی ان کے ذہنوں میں فرقہ واریت کا زہر بھرا ہوا ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور ہمارے سے ثبوت مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو پرسنل قوانین ہیں، جسے مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، 3 طلاق کے مسئلے پاس کیے جا رہے ہیں، اسی طرح پتہ نہیں اور کیا کیا بل پاس کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ۔ یہ فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمانوں کو اس ملک میں نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے اس ملک میں دیگر برادران وطن مسلمانوں کو چاہنے والے موجود ہیں، مسلمانوں کا ساتھ دینے والے موجود ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہونے والے بھی موجود ہیں۔ اگر یہ 2-4 فرقہ واریت والے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، تفرقہ بازی کر رہے ہیں، کہیں موب لچنگ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں،
تو اس کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے کمزور ہو گیا ہے، مغلوب ہو گیا ہے، یہ غالب ہو گئے ہیں. اس طرح کی کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے آپس میں ایک ہو جائیں، ایک مٹھ ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، تو انشاءاللہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں، یہ خود بخود جو ہے بجھ جائیں گی، خود بخود بے نام و نشان ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہی تسلی دی تھی جب مکے والوں نے، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ محمد کی کوئی اولاد بچی نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں بچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہنے والا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مکے والے جو بے اولاد، بے سر و سامان ہو گئے، ان کا نام و نشان آج کوئی لینے والا نہیں ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہیں، ان کے دین پر چلنے والے کروڑوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ بکنے والے، یہ فرقہ واریت پیدا کرنے والے، یہ خود مٹ جائیں گے. مسلمان کبھی مٹنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. مسلمان اپنے نفوذ چھوڑے گا، مسلمان اپنے اثرات چھوڑے گا. اگر ایک مسلمان دنیا سے مرتا ہے تو اس کے پیچھے 100 مسلمان انشاءاللہ پیدا ہوں گے. یہ مسلمان کی تاثیر ہے، یہ مسلمان کی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر دی کہ مسلمان سوتا بھی رہے تو دشمن وہاں دیکھ کر ڈرتا رہے. مسلمان کے سونے کا یہ حال ہے، تو بتاؤ مسلمان جاگ جائے، مسلمان ایک مٹھ ہو جائے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، تو یہ کوئی ان کی طاقت نہیں ہے، بس یہ ہوا کی حیثیت ہو جائے گی. جس طرح ہوا ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے، تنکے، کوڑا کچرا جو بھی اڑتا پھرتا ہے، یہ بھی ایسے اڑتے پھریں گے، ان کی کوئی اپنی اصلیت نہیں ہے. رہی بات دوسرے ہمارے برادران وطن جو انصاف پسند ہیں، آج ہم ان سے آج بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں سینے سے لگاتے ہیں، انہیں اپنا بناتے ہیں، اور ہمیں ان کا آؤ بھگت کرتے ہیں. ان سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر مذہب کا ماننے والا اپنی جگہ جو ہے وہ اپنے مذہب سے چلے، ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں. ہر ایک کا ہم اعزاز کرتے ہیں، ہر ایک کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہر ایک کو ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. تو بہرحال ہمارا یہ اجلاس بڑی کامیابی کے ساتھ چلا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و آشتی کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و بھائی چارگی کا جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے، یہ آئندہ ہمیشہ باقی رکھنے اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.